اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہے جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے اس صحابی کے بارے میں تفصیلاً واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی کہاں پر ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ برائے کرم ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامع ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن عساکر، صحیح بخاری، سیرت النبی خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اعتبار سے مذکور ہے۔ سامعین کرام، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف، جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی قریش کے تجارتی سفروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بچپن ہی سے آپ کے معجزات سے واقف تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ سے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلہ والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ میں سے قریش کے اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف وہ لوگ مڑتے تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا۔ اب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا۔ تب بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائے، پھر آپ تشریف فرما ہو۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے جب دیکھا تو وہ اور بھی حیران ہو گیا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ جب بحیرہ کا
بیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے، تو قریشی مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ اہل قریش کا قافلہ حضرت محمد اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ جو کہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود پیش کروں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا اور بہت حیران ہوا کہ ان لوگوں میں سے وہ لڑکا نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس نے ابھی تک کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں، محمد اور 2 لوگ اور ہیں جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا شک یقین میں بدل جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور سے چیز سے نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والا یہ لڑکا ان بتوں سے کس قدر نفرت ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا، وہ نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب مہر نبوت دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا رکھتا ہے؟ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے، یہ میرا بیٹا ہے۔ رہا بحیرہ تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں، میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں نظر آ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔
قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی کے ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعہ میں ذکر آیا ہے، جس کے سائے سے دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی، اسے مفسرین نے صحابی درخت کا نام دیا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت آپ مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی اور کھیت اور نہ ہی کوئی پانی تھا۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا گیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شرح کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مدینہ، مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔